قسط نمبر 16۔ اس کی جرت دیکھی کیسے گھر میں گھس آیا اور ویلیو دیکھو کسی کے پیچھے چلنے والا ملازم۔ عافیہ نے غصے سے رحاب کو دیکھا، حالانکہ اسارم نے اجازت دی تھی آج اپنے گھر جانے کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں جا سکی تھی۔ رحاب کا چہرہ سا اتر گیا، بلال آیا بھی، چلا بھی گیا، نہ وہ اسے دیکھ سکی نہ ہی مل سکا۔ کیا بلال بھی اسے خفا تھا جو اسے ملنے بنا ہی چلا گیا، جبکہ وہ خود سارم کے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ رحاب کچھ نہ بولی، بن بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت۔ بھابی نگین ابھی بول ہی رہی تھی کہ سارم بیچ میں بولا، آئی ڈونٹ تھنک سو، آپ دونوں کو میرے معاملات میں بولنا یا میری بیوی سے ایسے مخاطب ہونا چاہیے۔ اسے برا بھلا کہنے کا حق صرف میں رکھتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی ہی چوائس ہے اور میری نکاح میں آنے سے پہلے مجھے غرض نہیں تھی، لیکن اب میرے علاوہ اسے کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ آئندہ خیال رکھیے گا۔ اور تم؟ رحاب کی حیران بڑی بڑی آنکھوں میں سے اس نے سنجیدگی سے دیکھا۔ جی، وہ ذرا گھبرائی ہوئی سی بولی۔ اسے ایک دم سے بولنے پر تمہیں کہا تھا اپنے گھر چلی جاؤ اور اپنے بھائی سے طلاق کی بات کرو۔ وہ سب کے سامنے بولا تھا تاکہ مطمئن کر سکے سب کو کہ وہ اپنے مقصد سے 1% بھی نہیں ہلا تھا۔ حرین نے چاچو کی طرف اور پھر رحاب کی جانب دیکھا۔ دل میں کہیں سکون سا ملا کہ اسے کوئی بھولا نہیں۔ جی، میں آج نہیں جا سکی، یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر جاؤ اور طلاق نامہ لاؤ، تمہاری عافیت اسی میں ہے۔ برہمی سے وہ بولا تو رحاب سر ہلا گئی، جبکہ سارم نے نگاہ پھیر لی۔ سب رحاب کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی اور وہ جلدی سے کچن میں آ گئی بھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ مالا کے لیے فرار کچن کیوں تھا۔ کچن میں تو کوئی آ کر بھی نہیں رکھتا تھا۔ رحاب نے حیام کو دیکھ کر اپنے آنسوں کو اندر ہی اتار لیا۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ مالا کے میری دوستوں نے ایک شرط لگا دی، اور اس شرط میں ہمیں ایک لڑکے کی گاڑی کی چابی چرانی تھی۔ اف خدایا، تم سوچ نہیں سکتی، وہ آدمی میرے ڈیڈ کے دوست نکلے۔ سیدھا کمپلین گئی اور ڈیڈ نے بہت ڈانٹا، لیکن میں نے بھی بخشا نہیں۔ جب وہ کمپلین لے کر آئے، غصے میں ان کی گاڑی کی چابی ہی اٹھا کر فلش میں پھینک دی۔ وہ مزے سے کلکلائی تو اس کی ہنسی کی آواز کچن میں گونجی۔ مالا بھی ہنسی تھی۔ وہ بیچارے ڈیڈ کے دوست کے ساتھ دھکا لگاتے لگاتے گاڑی لے گئے۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ مالا کے سوال پر وہ بال جھٹک گئی۔ حیام ڈرتی نہیں ہے کسی سے، لیکن بعض اوقات لگ جاتا ہے۔ مگر میں آپ کی جتنی ڈرپوک نہیں ہوں، وہ بولی تو مالا منہ بنا گئی۔ میں بھی نہیں ڈرتی، وہ جلدی سے بولی اور کیڑے کاٹ رہی تھی۔ حیام نے کیڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ ہاں، پتہ ہے، WWO کی چیمپئن ہے آپ۔ تو چوزی ہے، چوزی۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنس پڑی۔ مالا نے ہونٹوں کو سکیڑ لیا۔ تم میری دوستوں کا مذاق نہیں بناتے؟ وہ بولی، آپ اتنی ڈھیر ساری کیوٹ کیوں ہیں؟ اچانک دونوں کو احساس ہوا کہ رحاب جب سے آئی تھی بولی ہی نہیں کچھ۔ رحاب ابھی حیام نے اسے بھی پکارا۔ رحاب پلٹی کہ ساجدہ کچن میں آ گئی۔ یہ کیا تماشا ہے تمہارا حیام؟ پر وقت تم نے کچن میں رہنا ہے۔ تم میں سے لہسن پیاز کی سمیل آنے لگ گئی ہے۔ اب مجھے باہر سب کے ساتھ نہیں بیٹھتی، کسی سے اچھے سے بات نہیں کرتی۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ ساجدہ کے بھڑکنے پر وہ برا سا منہ بنا گئی۔ مما، میں لڑکیوں کے پاس ہی ہوں، نہ اب مردوں کے بیچ جا کر بیٹھ جاؤں، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ مالا اور رحاب کام میں لگی رہی۔ زیادہ بات نہ کرو، باہر آؤ اور شاور لو۔ مما، میں کیوں لوں شاور؟ وہ غصے سے بولی، چھیڑ کر تمہارا رشتہ کرنا ہے میں نے یہاں کس سے؟ 7 بھائی سے، وہ اتنے بڑے ہیں مجھ سے۔ وہ غور کر بولی، حیام زیادہ زبان نہیں چلاؤ، جاؤ۔ اچھا، یہ تو بتا دے کس سے رشتہ کرنا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ وہ ان باتوں کو صرف مذاق سمجھ رہی تھی۔ شرارت اس کے چہرے پر تھی، جبکہ ساجدہ اس کی غیر سنجیدگی پر اسے غور کر رہ گئی، جبکہ خیام ہنستے ہوئے باہر مجبوری ماں کی بات ماننے کو چلی گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مالا نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرائی اور مالا کی جانب دیکھنے کی۔ تم کافی تیزی سے ایک دم سارے کام کر لیتی ہو، اس کی تعریف کرنے لگی۔ رحاب نے بس تھوڑی بہت مدد کی تھی اور وہ ساری ڈشز بھی بنا چکی تھی۔ مجھے مشکل نہیں لگتا کوئی کام۔
مالا مسکرائی، تو تمہیں مشکل کیا لگتا ہے؟ رحاب نے اس کی سمت دیکھا، لوگوں کے رویے، ان کی حقارت سے بری نگاہیں، وہ اچانک بول گئی، جبکہ رحاب بھی سنجیدہ ہو گئی، سوری، میں بس ویسے اٹس اوکے، تمہاری جتنی ہی ویلیو ہے میری۔ وہ مالا کا شانہ تبکا گئی، لیکن سالم ماموں آپ کو سپورٹ کریں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ مالا نے پھر سے حمایت لی، ہم شاید، بس میرا دل کرتا ہے مالا میں بھاگ جاؤں یہاں سے، یہ لوگ اتنی عجیب ہیں، میرا دل نہیں لگا یہاں، میرا دل نہیں کرتا میں کسی سے بات کروں، یوں لگتا ہے یہ بہت بڑا پنجرہ میرا قید خانہ ہے۔ سالم بہت بڑے ہیں، وہ آپ سے بھی بڑے تھے، اور مجھ سے بھی ان سے ڈر لگتا ہے، اور شاید میرا قصور ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے پھر کہ مجھے سب کی نگاہیں چبانا بند ہو جائے۔ وہ سر جھکا کر رو دی۔ مالا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ آپ نہ روئیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے تو دوسروں کو دیکھ کر خود رونا جاتا تھا، یوں کہو عادت ہو جائے گی، وہ بولی، جبکہ مالا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مالا حنین کی سخت آواز پر وہ ہڑبڑا کر دور ہوئی۔ دور رہو اس سے، اس نے مالا کو دور کھینچا، جاؤ یہاں سے تم، حنین نے غصے سے کہا، تو رحاب کچھ بولے بنا وہاں سے چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی، تم میری دوست ہو، میری کزن ہو، تمہیں اس کے رونے سے فرق پڑتا ہے کیوں؟ وہ ڈیزرو کرتی ہے یہ سب، جب اس کا بھائی مجھے آزاد کرے گا تب میں بھی تمہارے ساتھ اس کے آنسو ہمدردی میں چھوڑوں گی۔ خیر جہان بھائی نے تمہیں اس کے گلے لگے ہوئے دیکھ لیا، وہ مزے سے بولی، شاید سالم کی بات سن کر دل کچھ مطمئن سا ہو گیا، اور صبح جو اسے شمائل کو دیکھ کر دھکا لگا تھا وہ بھی کچھ نارمل ہوا، کیونکہ شمائل نے کوئی بات نہیں کی تھی، اگر وہ کر دیتا تو اس کی کیا بنتا، بابا اسے ہر طرح سپورٹ کرتے، لیکن انہیں جھوٹ پسند نہیں تھا، اور یہ دھوکہ تھا جو وہ گھر سے دے کر نکلی تھی، بھلے اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا کہ اس کے باپ کی عزت کو کچھ ہو، لیکن وہ دھوکہ دہی کر گئی تھی، اور زندگی میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کھلے۔ حنین کی بات سن کر مالا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، حنین ہنس پڑی، وہ تو ابھی آئے نہیں تھے، وہ بولی، تمہیں کہا ہے نا تم جہان بھائیوں سے شادی کر کے اپنی جان چھڑوا لو، ہر وقت کا ڈر ختم ہو جائے گا، وہ سکون سے بولی، کھانا آج مل جائے گا، یہ ہمیں ساتھ میں کچن میں جھانکا لا دیتے ہیں، ساتھ بھائی بھوک کے اتنے کچے ہیں، آپ ایک بیچارہ شخص بس چھٹیوں پر آیا ہو اور یہاں بھی اس سے زبردستی کام لیا جائے، وہ تو بھوک کا کچا ہو جاتا ہے، ساتھ بولا تو حنین مسکرا دی۔ مالا نے جلدی کھانا لگایا، سب کو کھانا دے دیا تھا، جہان نگین سیڑھیوں سے اسے آواز دینے لگی، اماں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھانا کھا لیں، جہان موبائل کان سے لگائے نکلا اور بولا، وہ نئے ڈریس میں تھا، اچانک جس طرح وہ نکلا سب اس کی سمت اوپر دیکھتے رہ گئے، سلک سے کپڑے کے نائٹ گاؤن میں تھا، اور وہ اس کا جانتا چوڑا سینہ اور سیاہ رنگ میں اس کا سفید رنگ، وہ بے پناہ ہینڈسم تھا، وہ اندر چلا گیا، نظر ہی لگا دی میرے بچے کو، اے مالا نگین کچن میں آ گئی، جی ممانی، مالا ابھی چیئر پر بیٹھی تھی، ایک دم کھڑی ہو گئی، جان سے انتقام پر پوچھ کیا کھانا ہے، اس نے پھر وہ بنا کر مجھے بتانا خود لے کر گئی تو تیری ٹانگیں وہی توڑ دینی ہے، میں نے وہ سختی سے بولی تو مالا نے سر ہلا دیا، وہ باہر چلی گئی تو انٹرکام کے نزدیک آ گئی، اور جہان کے روم کا کوڈ الگ تھا، اس نے نمبر ڈائل کیا اور ڈرتے ڈرتے کال ملا لی، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے وہ کال اٹھاتی ہی دوڑا، جہان بھائی آپ نے کیا کھانا ہے؟ ممانی کہہ رہی ہے کہ آپ سے پوچھ لوں، وہ جلدی بولی، تم وہیں رکو، آ کر تمہیں جہان بھائی کا جواب دیتا ہوں، اس نے بس اتنا کہا اور کال جیسے رکنے ہی لگا تھا، جان آپ کیا کھائیں گے؟ مالا بولی تو وہ واقعی دل پر ہاتھ رکھ گیا، ہم آ گئی لائن پر، ویسے مجھے نہیں پتا تھا مالا سے کانٹیکٹ کرنے کا نمبر 15 ہے، یعنی کچن کوڈ، وہ بولا تو مالا جیسے سر جھکا گئی جیسے وہ اس کے سامنے ہو، سر جھکانے کی ضرورت نہیں، بس کافی اور بوائل ایگ لے آؤ، اور خود آنا، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ مالا کو لگا اسے غصہ آ رہا ہے، اب وہ ایک دم وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی، اسے غصہ کیسے آ رہا تھا، اس کے اندر یہ
ہستی بھی غصہ جیسے لفظ سے کوئی آشنائی نہیں تھی۔ اس کی کانا کھا کر سب اٹھ گئے تھے۔ سارم کمرے میں چلا گیا کیونکہ اسے لیپ ٹاپ پر کچھ کام تھا۔ آئے لڑکی، مالا تمہاری ملازم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ۔ عافیہ نے رحاب کو گورا تو رحاب سر ہلا گئی، جبکہ سارم نے ماں کی سمت دیکھا جو بالکل نارمل تھی۔ اس گھر میں عجیب ہی ماحول ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی ہی یہاں سے چلے جانا تھا۔ بھابھی، یہ بخت کہاں ہے؟ نگین نے سوال کیا گیا ہے تو اپنی بیوی کو ڈنر کرانے باہر۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ہوا لگ جائے گی بھابھی، ذرا توجہ رکھے۔ نگین نے کہا تو عافیہ سر ہلا گئی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب تو وجدان بھی غصہ کرتے ہیں کہ بیٹے کی خواہش پوری کی ہے۔ انسانوں کی طرح رہو اس لڑکی کے ساتھ۔ اب کوئی پوچھے دل بھی تو مانے اسے بہو تسلیم کرنے کو۔ عافیہ اٹھ گئی، جان سے بات کیوں ہے؟ تم نے رحاب اور مالا کو سب سنائی دے رہا تھا، مگر دونوں جیسے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ نہیں ساجدہ بیٹا، میرا قابو آتا ہی نہیں کسی کے، اور خیام کو دیکھ کر میرا ذہن بدل رہا ہے۔ اس بچی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ ارے جانے دو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، سمجھ جائے گی بچی نہیں ہے، اور اس کے بابا کو بھی بلا لوں گی۔ جان سے بات کرو تم۔ ساجدہ کو جہان پسند آ گیا تھا، جبکہ خیام کو دیکھ کر نگین کا ذہن بدل رہا تھا۔ لیکن ساجدہ اب کوئی تبدیلی نہیں چاہتی تھی۔ ہم کرتی ہوں بات، بلکہ اس کا کھانا بنا دیا؟ نگین نے پوچھا۔ جی ممانی ٹھیک ہے، اب دونوں اپنی شکلیں لے کر دفع ہو جاؤ۔ نگین بولی تو دونوں ٹیبل صاف کر کے چلی گئی۔ رحاب سارم کے روم میں آ گئی، جبکہ مالا اپنے پورشن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر جھانکا ہوا تھا۔ کمرہ سارا ہی صاف تھا۔ رحاب کو اچانک لگا اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ تو فارغ ہو گئی ہے۔ وہ پہلے واش روم چلی گئی، تقریباً آدھا گھنٹہ واش روم میں ہی لگا دیا۔ پھر باہر آئی، تب بھی وہ کام کر رہا تھا، اور وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے کوئی کام دے دیتا تاکہ مصروف ہو جاتی۔ اچانک رحاب کو دارم کی یاد آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ سارم نے لیپ ٹاپ پر سے نگاہ ہٹائی اور سر جھٹک کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اچانک اس کے ایکس فرینڈ کی کال آ گئی اور وہ ٹیرس میں چلا گیا۔ تب تک رحاب بیٹے سو ہی گئی۔ وہ گھنٹے بعد واپس آیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ سارم کے پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے آگے بڑھ کر رحاب کو جھنجھوڑ دیا۔ رحاب ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اٹھتے ساتھ ہی سوالات کی بوچھاڑ تھی۔ جی وہ اچانک سوال پر کچھ سمجھ نہ سکی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال 21 سال، اور تمہارے نخرے کچھ زیادہ ہی۔ 100 سالہ نہیں ہے۔ مجھ سے اچھی کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ سے دوری مینٹین کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں بہت بولی معصوم ہو، شکل تو تمہاری بہن کی بھی تھی، لیکن اندر کا میل منہ پر آ ہی جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ بازی میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ وہ غور کر بولا تو رحاب کچھ کہہ نہ سکی کہ وہ کس بات پر اسے نیند سے اٹھا کر ڈانٹ رہا ہے۔ آئندہ صوفے پر سوتی ہوئی نہ دیکھنا مجھے۔ جب تمہاری ضرورت ہوگی مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہیں چھونے سے خود تم بھی نہیں بیڈ پر جاؤ۔ وہ بولا تو رحاب جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بیڈ کی سمت چلی گئی۔ معلوم نہیں وہ اتنی نیند میں کیسی تھی، شرافت سے بیڈ پر لیٹ کر سو بھی گئی۔ سارم کو لگا وہ ڈرے گی، روئے گی، سہمی ہوئی دیکھے گی۔ وہ محترمہ سیدھا جا کر سو بھی گئی تھی۔ اس نے روم کی لائٹس آف کیے اور لیٹ گیا۔ اس کی سمت دیکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دماغ میں اس کے وہ دن جیسے چھاپ گیا تھا۔ اس نے پسند کیا تھا میرال کو، اور میرال یکترین لڑکی نکلی۔ تبھی رحاب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے اچانک سارم کو لگا اس کی ٹانگ پر کسی نے ٹانگ رکھی ہے، جبکہ ہاتھ بھی اس کی کمر سے آگے آ رہا ہے۔ دارم تم بہت تنگ کرتے ہو، سوتے بھی نہیں ہو، اب موبائل دیکھنا بند کر دو، سو جاؤ، وہ نیند میں بولی، جبکہ سارم جھٹکے سے مڑا، مگر وہ سونے میں مشغول تھی۔ کافی اسٹرانگ نیند تھی اس نے نیند میں ہی سارم کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سو جاؤ میرا بچہ، غصہ نہیں کرتی، کل ہم دونوں برگر کھائیں گے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بڑکا، بہت بدتمیز ہو تم۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا، جبکہ سارم اس کی ٹانگ کو دیکھنے لگا۔ نیند میں باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سارم سمجھا ہی نہیں۔ اس کو جھٹکا چھوٹا بھی
بیبی رحاب مسکرائے اور جلدی سے اس کو خود میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری مٹھائیاں بیچ گیا رحاب کو بولا، لیکن وہ اس کی گردن میں منہ دیے سونے لگی، جبکہ اس کے سینے پر تپکی دے رہی تھی۔ اس کا سارا وزن سارم پر تھا۔ سارم کو اپنا آپ جو لگ رہا تھا اور دان پیستا وہ آنکھیں بند کر گیا، کیونکہ اس کے جھٹکے کے باوجود وہ اس پر سے ہٹی نہیں تھی، چڑھی جا رہی تھی۔ وہ خود بھی ہار مانتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اس کی گردن سے عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ سارم نے اپنا ذہن جھٹکا۔ وہ ایک بچی اور اوپر سے آوارہ لڑکی کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ ایسی ویسی اس نے سونے کی کوشش کی تھی۔ نگین جہان کے لیے ٹرے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو جہان نے سب سے پہلے LCD آف کی اور سیدھا ہو گیا۔ آپ کیوں آئی؟ مالا کہاں ہے؟ تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ جوان لڑکی ہے اور وہ تم میں سے ہی اس جوان لڑکی کی جوانی دیکھنی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جہان، تمہیں ماں کے سامنے بھی بات کرتے کوئی شرم نہیں آتی؟ نگین نے غصے سے دیکھا۔ آپ تو میری جان ہے، میری پارٹنر ہے، آپ سے کچھ چھپا ہو تھوڑی ہے۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے گیا۔ اچھا یہ کافی پیو؟ ہاں پی لیتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ جہان، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ جی حکم کرے۔ وہ آنکھیں کھول گیا۔ میرا حکم مانو گے؟ صرف مالا کے معاملے میں نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا، مالا مجھے چڑ ہو گئی ہے اس نام سے، اور مجھے لگتا ہے اس سے نفرت کا سبب بھی تم ہو۔ وہ غور کر بولی، نہ کرے، نفرت اتنی پیاری تو ہے۔ آپ دیکھنا ایسے پوتے ہوں گے آپ کی خوبصورت حسین، جنہیں دیکھ دیکھ کر آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہان، اس کی فضول گوئی پر نگین کا غصے سے برا حال تھا۔ اوکے سوری، بتائے کیا کام ہے؟ وہ منہ بنا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہم اچھی سوچیں۔ اسے گونج بھرا اور انڈا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ تو میں نے لڑکی پسند کر لی ہے تمہارے لیے، اور منگنی یہ نکاح جس پر ابھی تم مان لو، رخصتی کچھ عرصے تک کر لیں گے۔ جہان نے سر ہلایا۔ کون ہے؟ وہ شرارتی نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی حیام۔ جہان کا ہاتھ رک گیا۔ ہاں مجھے علم ہے، وہ بہت چھوٹی ہے لیکن بالغ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، شادی کے قابل ہے۔ اب چاہتی ہے کچھ نہ کہو؟ چلا جاؤ آپ کے پاس سے اس نے مگ واپس رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ باتیں مجھے اور اکساتی ہے مالا کے لیے۔ حیام ایک بچی، سریلی ماں۔ جہان، عالم کو اپنے لیے لڑکی چاہیے، بیٹی نہیں۔ تو دانین میں کیا مسئلہ تھا؟ پھر نگین کو علم تھا اس کا جواب یہی ہوگا۔ وہ غصے سے بولی، اس نے مالا سے پاؤں دبائے تھے۔ وہ سکون سے بولا، نگین سر تام گئی، میں عاجز ہوں تم سے۔ ماں ایک بات تو طے ہے، مالا سے شادی تب تک نہیں کروں گا جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا، اور باقی جو آپ کا دل کرتا وہ کر لے۔ 2 شادیاں کر لیتا ہوں، ایک آپ کی مرضی کی، ایک میری۔ وہ شانے اچکا گیا، پھر ساری عمر کنوارے رہنا۔ نگین کے غصے کرنے پر وہ ہنس دیا اور وہ باہر جانے لگی۔ تمہیں میں نے کہا ہے سوچ لو اس بارے میں۔ نہیں تھینک یو، سوچنے والی بھی کوئی بات نہیں دیکھ رہی مجھے، وہ کہہ کر LCD آن کر گیا۔ جبکہ نگین باہر نکل گئی، وہ اداس ہو گئی تھی۔ آخر کون سی لڑکی وہ ڈھونڈ کر مالا کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دے۔ وقت گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اس نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ میری جان، میری زندگی کے حسین پل گھر جا کر بھی وہی کرنا ہے جو ہم کہیں باہر ہوٹل میں کر لیتے ہیں، وہ بولا، جبکہ اینا نے سر پکڑ لیا۔ کوئی حال نہیں آپ کا؟ وہ شرما گئی۔ میرا دل نہیں بھرتا تم سے۔ وہ گاڑی روک کر اس نے دیکھنے لگا۔ اینا سر جھکا گئی۔ کم یار ادھر۔ گاڑی میں اینا پریشان ہوئی نہیں دکھائی دے گا کسی کو؟ وہ شرارتی نگاہوں سے بولا۔ نہیں اینا کانپنے لگی۔ آ جاؤ نا، بہت دل کر رہا ہے۔ وہ پھر سے بولا، نہیں بخت گاڑی میں سے سب دکھائی دے گا تو وہ بلائنڈ فولڈر لگا لیتا ہوں۔ اب تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ نہیں اینا دروازہ کھول کر باہر بھاگنے کی، جبکہ بخت نے گاڑی لاک کر دی۔ گھر جا کر جو مرضی کیجیے گا، نہیں رکوں گی، لیکن یہاں نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا نرم ہاتھ رکھتی اسے سمجھانے لگی۔ ہاں آج رات یہی دیکھو، ایکسپیرینس مختلف جگہوں کا ہونا چاہیے۔ بخت اینا نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، جبکہ سارم کا کہکہا ابھرا اور آگے جھکا کر اسے اینا کو خود مین لین بینچ کر چٹا اس کے چہرے پر پیار کر ڈالا۔
جان ہو تم بخت کی، میں نے ہنی مون ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ ہنی مون؟ وہ لمبا سانس بھر گئی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کوڑ کر بولا۔ تک گئی میں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلی سے ایک سطر کھینچتی گئی۔ تم یہ حرکتیں کرو گی تو میں گاڑی مہین ہی کنٹرول کو دوں گا۔ اچھا اچھا، بس بہت بے شرم ہے۔ جہان سے کم اہنا ہنستی، کاش مالا اور جہان بھائی کی شادی ہو جائے، وہ بولی۔ بخت نے لمبا سانس لیا۔ ناممکن نہیں، چچی مالا سے نفرت کرتی ہے۔ وہ بولا، لیکن محبت تو جیت جاتی ہے جیسے ہماری۔ وہ چیکی۔ بخت مسکرا دیا۔ اتنے میں دونوں گھر تک لوٹ آئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، آدھی رات تھی، سب سو گئے تھے۔ عافیہ پانی لینے آئی تھی اور اسی وجہ سے وہ دونوں دیکھ گئے۔ بخت آ گئے ہو؟ عافیہ بولی۔ جی ماں۔ جی۔ وہ ماں کے پاس آ گیا۔ جاؤ ریسٹ کرو۔ اینا تم میری بات سنو، مسکرا کر بولی۔ بخت چلا گیا جب اینا وہیں کھڑی رہی۔ پہلے میرے بیٹا پنسایا تم نے انہیں آوارہ گردیوں سے، اب اسے ماں باپ سے دور رکھ رہی ہو۔ سارا دن تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ ہاں بہت ہو گیا محبت کا بخار۔ 2 ہفتے گزر گئے، گھر پر اور گھر کے کاموں پر توجہ دو۔ آئندہ میں یوں بے وقت تمہیں جاتے ہوئے نہ دیکھوں، کہے عافیہ برہمی سے بولی۔ یہ بات آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں، وہ سمجھ جاتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اینا نے ان کی جانب دیکھتے سہولت سے جواب دیا۔ عافیہ اسے حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی، اس کے جواب کی توقع جو نہیں تھی۔ اینا اس کے پاس سے چلی گئی جبکہ عافیہ کو شاک کر گئی۔